پورا شہر زلزلے سے تباہ ہو چکا تھا۔ اب یہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ یہاں کے خوبصورت مکانات، ہوٹلز، تفریح گاہیں، اسکول، کالج، غرض یہ کہ تمام عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ پختہ سڑکیں اب کچے راستوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ شروع میں کچھ لوگوں نے دوبارہ مکانات تعمیر کیے، مگر چند مہینوں بعد دوبارہ زلزلے نے زمین ہلا دی اور لوگوں کی محنت اور بچا کچا سرمایہ برباد ہو گیا۔ اب یہ معمول بن گیا۔ ہر کچھ دنوں بعد زلزلہ زمین کے اندر باہر تباہی مچا دیتا۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی اور دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے۔ یہاں صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جن کے پاس نیا مکان خریدنے اور نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کوئی جمع پونجی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اس ملبے کو صاف کر کے یہاں اپنے عارضی گھر بنا لیے تھے۔ کچھ نے جھونپڑیاں گاڑ لیں۔ روزگار تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا۔ صرف راشن اور سبزی کی خرید و فروخت ہوتی، یا پھر کچھ گھروں کے مرد دوسرے شہروں میں محنت مزدوری کر کے ہر مہینے کچھ رقم اپنے گھروں پر بھیجتے۔ آخری گلی کے اختتام پر یہ خستہ حال چائے کا ڈھابا حنیف چاچا کا تھا۔ محلے علاقے کے مرد رات کو یہاں محفل جماتے اور اپنے اچھے دنوں کو یاد کرتے۔ زلزلے کی تباہ کاری کو 4 سال گزر چکے تھے۔ لوگوں کی بات چیت کا موضوع یہی ہوتا۔ بڑھے بوڑھوں کا کہنا تھا، یقیناً ہم لوگوں سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ملی ہے۔ مگر کچھ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا میں کئی جگہ زلزلے آئے ہیں، اب اس کو روکنا انسانوں کے بس کی بات تو نہیں۔ زلزلے نے جہاں تمام شہر کی زمین کو چیر دیا تھا اور مضبوط سے مضبوط عمارت کو زمین کا پیوند بنا دیا تھا، وہیں ایک عمارت ایسی بھی تھی جس کو زلزلے نے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا، جبکہ یہ ایک قدیم عمارت تھی، تقریباً 200 سال پرانی۔ یہ پوری طرح منہدم نہیں ہوئی تھی، اس کے کافی حصے صحیح سلامت تھے۔ ان کھنڈرات میں سے چینخوں کی آوازیں آتی اور میلاد کے مہینے میں ایک چراغ کھنڈہر کے درمیان روشن رہتا۔ لوگ اس عمارت سے خوف زدہ رہتے تھے۔ بزرگوں کے مطابق یہ شاہی محل کی عمارت تھی۔ 200 سال قبل یہ عمارت ایک مسلمان بادشاہ کا محل تھی جو کہ بہت ہی نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہت انگریزوں نے چھین لی اور اس شہر پر حکومت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے خاندان کے لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اب اس شاہی محل میں بادشاہ کے خاندان کی 5ویں نسل کی اولادیں تھیں۔ یہ بادشاہ کے پوتے کی بیوی، بہن اور بیٹی تھیں۔ یہ تینوں خواتین اب اس شاہی محل کی مالک تھیں۔ خزانے تو اب نہیں رہے تھے، البتہ سونے کے سکوں سے بھرے کچھ صندوق محل کے تہہ خانے میں موجود تھے۔ یہ خواتین انہی سکوں کو فروخت کر کے اپنی گزر اوقات کرتیں۔ یہ نمازی اور پرہیزگار تھیں۔ غریبوں کی مدد کرنا گویا ان کا ایمان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو انسانوں کی محتاجی سے اپنی پناہ میں رکھا ہوا تھا۔ مگر اب نہ تو محل میں خادمین کی کثرت تھی اور نہ ہی ساز و سامان، نہ محفلیں تھیں نہ ضیافتیں، بس یہ خواتین عزت سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ ذیشان ایک ویلاگر تھا۔ اس کا انداز خوبصورت اور باتیں دلچسپ ہوتیں۔ اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ شروع میں وہ اپنے شہر کے مختلف مقامات پر ویلاگنگ کرتا، پھر رفتہ رفتہ شہر سے باہر کی لوکیشنز پر بھی جا کر ویلاگ بناتا۔ اسے اس جگہ اور کھنڈرات کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے یہاں آنے کی تیاری شروع کی، کیونکہ شہر کی بربادی کے متعلق بہت سی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو کوئی اسے جادو قرار دیتا اور کوئی اپنے اعمال کو قصوروار ٹھہراتا۔ ذیشان سچ جاننا چاہتا تھا اور دنیا کو بھی بتانا چاہتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ وہ اپنے بیگ میں کپڑوں کے علاوہ ڈسپوزیبل کپ اور گلاس ضرور رکھتا، کیونکہ اس موسم میں رات کے وقت کام کے دوران چائے اسے چست رکھتی۔ بہرحال وہ اس جگہ پہنچا جہاں چند سالوں پہلے ایک خوبصورت اور بارونق شہر موجود تھا، مگر اب تو یہ جگہ ویران اور کسی چٹیل میدان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بس سے اتر کر کچھ دور چلتے اسے ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ تیز قدموں سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک چائے کا چھوٹا سا ڈھابا ہے۔ سردی کی شدت سے مجبور وہ چولہے کے پاس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ تاپنے لگا۔ چچا حنیف بولے، سردی بہت ہے، ہاتھ گرم کر لے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک اور لکڑی چولہے میں رکھی۔
ذیشان نے چائے مانگی اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر پینے لگا۔ چچا حنیف نے پوچھا، یہاں کس سے ملنے آیا ہے؟ جواب میں ذیشان نے انہیں اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ان خنڈرات پر ویڈیو بنانا چاہتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ زلزلے اور ان خنڈرات کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ چچا حنیف بولے، دیکھو بیٹا، زلزلہ تو قدرتی آفت ہے۔ رہی بات خنڈر کی تو یہ سچ ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے، مگر وہاں جانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میری مانو تو کل صبح واپس چلے جاؤ۔ یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم وقت گزاری کر سکو۔ مگر ذیشان نے تو ٹھان لیا تھا کہ وہ خنڈر میں جلتے چراغ کی ویڈیو ہر حال میں بنائے گا، اسی لیے وہ ربیع الاول یعنی ماہ میلاد میں آیا تھا۔ وہ سب اور جھوٹ کا پتہ لگانا چاہتا تھا تاکہ اپنی آڈینس کو بھی سچ بتا کر ان کے شکوک و شبہات دور کر سکے۔ اگلے روز دوپہر میں وہ یہاں ویرانوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا۔ کبھی یہاں موجود لوگوں سے بات بھی کر لیتا۔ چلتے چلتے وہ کھنڈرات کی طرف جا نکلا۔ اس نے اس جلی ہوئی اور ٹوٹی پھوٹی عمارت کا جائزہ لیا۔ یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ جہاں تمام شہر زمین بوس تھا، وہاں یہ جلے ہوئے کھنڈرات اب بھی سر اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ کسی زمانے میں یہ واقعی شاندار رہی ہوگی، مگر اس وقت تو خود ایک مظلوم داستان بن چکی تھی۔ وہ دائیں طرف والے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا۔ فرش اور دیواروں پر پھولوں کے نقش و نگار بنے تھے جو مٹی میں اٹ کر سیاہ ہو گئے تھے۔ وہ ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ یوں تو اس نے سویٹر، موزے اور دستانے سے خود کو گرم رکھا ہوا تھا، مگر یہاں بہت زیادہ ٹھنڈک تھی۔ کیمرہ آف کر کے موبائل ایک طرف رکھا، پھر دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کرنے لگا۔ اس کے تھرماس میں گرما گرم چائے تھی جو اس نے حنیف چاچا کے ڈھابے سے خریدی تھی۔ اس نے کپ میں چائے انڈالی اور ہال کے چبوترے کی چھوٹی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گرم چائے پینے لگا۔ ابھی تک تو کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کا وہم ہو، اس نے سوچا۔ اسے بیٹھے ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ عمارت کے اندرونی کمرے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ جی، کون ہے اندر؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سمجھا کہ شاید سرد موسم کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ چند لمحوں بعد ایک آدمی اندر سے نکلا اور بولا، میرا گھر زلزلے سے بالکل تباہ ہو چکا ہے، دوبارہ تعمیر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے یہاں کھنڈر میں رہنے پر مجبور ہوں۔ اوہ، اچھا۔ ذیشان نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ تو ڈر گیا تھا۔ مگر اب وہ بالکل پرسکون تھا کیونکہ اب وہ یہاں اکیلا نہیں تھا۔ چائے پئیں گے؟ ذیشان نے اس سے پوچھا۔ آدمی کے پریشان چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بولا، میں تیز میٹھی چائے کا شوقین ہوں جی۔ جی، چینی تیز ہے، ذیشان نے کہا اور تھرماس سے چائے نکال کر کپ اس کو تھما دیا۔ ذیشان نے اسے اپنا تعارف کروایا اور اپنے آمد کا مقصد بھی بتا دیا۔ اس کے خیال میں یہ چراغ والی بات من گھڑت ہے یا شاید سچ ہے، وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس آدمی نے چائے کے لیے ذیشان کا شکریہ ادا کیا۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے اس کے کپ میں مزید چائے انڈیل دی اور پوچھا، آپ شروع سے یہیں رہتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے اس جگہ اور زلزلے کے بارے میں؟ وہ آدمی اب ذیشان کو دوستانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سانس بھلی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بولا، ہاں دوست، ہم یہیں رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا۔ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کبھی نہیں گئے کیونکہ یہ ہماری جگہ ہے۔ ذیشان دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ عالی شان محل جس میں ہر طرف کنیزیں، غلام بھاگتے دوڑتے نظر آتے، دعوتوں کی رونقیں اور چہل پہل رہتی، ہم بھی سب کا ہاتھ بٹاتے، کھانے اور مٹھائیاں کھاتے۔ وہ اپنی بات روک کر سردی سے ٹھٹھرتے ذیشان سے بولا، ارے تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ آدمی آگ جلانے کا انتظام کرے گا، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ماحول ایک دم گرم ہو گیا۔ ذیشان بھی پرسکون ہو گیا اور توجہ سے اس آدمی کی باتیں سننے لگا۔ اس نے پھر اپنی بات شروع کی۔ حوادث زمانہ سے بادشاہ تو نہ رہے، ان کی آخری نسل میں ان کی ایک بہن، ایک بیٹی اور بیوی باقی رہ گئیں۔ وہ انتہائی پرہیزگار اور نیک عورتیں تھیں۔ خاندان میں مرد نہ ہونے کے باعث وہ بہت سنبھل کر رہتیں۔ ہم بھی ان کے محافظ تھے۔
ان کو ہر خطرے سے آگاہ کرتے اور دنیا کے مکر و فریب سے انہیں بچاتے۔ محل کے عیش و آرام تو سب نہیں تھے، مگر سال میں ایک بار میلاد کی بڑی محفل سجائی جاتی۔ دبیز قالین، ہری سفید چاندنیاں، مشلوں کی روشنی، لوبان اور عنبر سلگایا جاتا۔ درود پاک کی صدائیں بلند ہوتیں، فضا معطر و منور ہو جاتی۔ نعت خوانی سے قبل ایک چراغ روشن کیا جاتا۔ یہ محل کی پرانی رسم تھی۔ محفل ختم ہونے تک وہ چراغ جلتا رہتا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ ذیشان نے محسوس کیا کہ ہال کا موسم کافی گرم ہو گیا ہے۔ وہ اب آرام سے بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ذیشان کے دماغ میں یہی خیال آیا کہ یقیناً یہ ان کا خاندانی غلام ہے، اس لیے اتنی زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ وہ پھر گویا ہوا۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ رمضان المبارک میں محل کے دوران قرآن کی تلاوت ہوتی اور با جماعت نماز ادا کی جاتی۔ ہر طرف سکون تھا۔ یہاں کے ستون ہمارے لیے آرام کا باعث تھے۔ پھر صوبیدار کے دل میں لالچ آیا اور اس نے بڑی مالکن یعنی مہر النساء بیگم کو کہلوایا کہ وہ شاہی عمارت کو حکومتی تحویل میں دے دیں۔ اس کے بدلے سرکار انہیں بڑا مکان دے گی۔ مگر بڑی مالکن نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یہ عمارت ان کے آباء و اجداد کی نشانی اور ان کی ملکیت تھی۔ صوبیدار حاضر دماغ اور چال باز تھا۔ اس نے جھگڑا نہیں کیا۔ ہم سب پہاڑوں پر ختم قرآن کی محفل میں مدعو تھے۔ رات کے وقت مشل برداروں نے شاہی عمارت پر حملہ کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی ہم واپس پلٹے، مگر جلتی ہوئی مشلوں کی لکڑی سے زہریلا دھواں خارج ہو رہا تھا، اس لیے ہم عمارت میں داخل نہ ہو سکے۔ ہر طرف آگ کے شعلے بلند تھے۔ آگ کی لپیٹوں سے گزرنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ شاہی عمارت میں موجود تینوں نیک بیبیاں جل کر راکھ ہو گئی تھیں اور ہم بے بس تھے۔ اب اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ذیشان تبھی اداس ہو گیا تھا۔ اچانک ذیشان کی نظر سامنے رکھے چراغ پر پڑی، جو پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ دیکھیں جناب، وہ چراغ! مطلب یہ بات سچ تھی۔ وہ پرجوش تھا، مگر وہ آدمی سکون سے بیٹھا رہا۔ ذیشان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے کہا، پرسکون رہو، تم نے کہا تھا کہ تم حقیقت جاننا چاہتے ہو۔ میں نے تمہیں بتا بھی دی اور دکھا بھی دی۔ ذیشان ڈرتے ہوئے اس چراغ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا یہاں یہ سب دیکھ کر؟ آدمی نے جواب دیا، ڈر کیوں لگے گا؟ یہ چراغ روشن کرنا ہماری ہی تو ذمہ داری ہے۔ ذیشان نے کہا، مطلب؟ ذیشان اب بھی الجھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے ذیشان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، میں نے تمہیں دوست کہا ہے، اس لیے سچ بتا رہا ہوں۔ ہم یہاں ہزاروں سال سے مقیم ہیں، ہم قوم جنات سے ہیں، مگر یہ عمارت ہمارے محسنوں کی تھی، جنہیں جلا کر مار دیا گیا تھا۔ ذیشان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دل گویا کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان باتوں کو صرف کہانی سمجھتا تھا، مگر آج ایک جنات اس کے قریب موجود تھا۔ اس کے خیال آیا، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ جن نے مزید بتایا، ہم اپنی مالکن کو بچا نہیں پائے، مگر ہم نے بدلہ لینے کے لیے صوبیدار کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن وہ بخار میں مبتلا رہا، پھر مر گیا۔ صوبیدار اس کے غم میں پاگل ہو گیا، اور شاہی عمارت جو اب جل کر راکھ ہو گئی تھی، ہم نے اس کے کھنڈرات کو اپنا مسکن بنا لیا۔ میلاد کے مہینے میں ہم چراغ ضرور روشن کرتے۔ ہم جلے ہوئے ستونوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کئی سال گزرے، نئے حکمرانوں نے نظام سنبھالا۔ انہوں نے شہر میں جدید طرز تعمیر کے مطابق کئی عمارتیں قائم کیں، اسکول، کالج، عالیشان مکان اور بہت کچھ۔ پھر اس حکومت کے صوبیدار کو خوبصورت عمارتوں کے درمیان یہ جلی ہوئی عمارت بدنما لگی۔ اس نے اسے گرانے کا حکم دے دیا۔ اسی دن حکومت کے کچھ ملازم جائزہ لینے آئے کہ کام کس طرح شروع کریں۔ بس ہم تو پہلے ہی ظلم سہ چکے تھے، اب اور نہیں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا اور شاہ جنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے کئی لشکر ہمارے ہمراہ کیے۔ ہم واپس آئے اور وقت ضائع کیے بغیر زمین کی تہوں میں جذب ہونے لگے۔ 24 گھنٹوں میں زمین خود کو سنبھال نہ سکی اور جگہ جگہ سے پھٹنے لگی۔ ان ظالموں کے لیے قیامت برپا کر دی تھی ہم نے۔ غصے میں ہم نے شہر کی زمین کا کونا کونا پھاڑ دیا تھا اور زمین نے اپنا مواد باہر اگل دیا۔ 3 روز یہی کیفیت رہی۔ سارے حکمران ملبے تلے دب کر مر چکے تھے۔ کئی روز تک زمین جھٹکوں سے لرزتی رہی اور زندہ لوگوں کی قبریں بنتی رہیں۔
मगर हमारा आशियाना आज भी सलामत है। ये कहकर उसने उन खंडरात पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। अब ज़ीशान को समझ में आया कि माहौल में गर्मी क्यों पैदा हो गई थी, मगर अब वो पुरसुकून था। वो आदमी उसको खंडरात के बाहर तक छोड़ने आया। वो प्यार से बोला, ये जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है, ये एक दोस्त का राज है, उसे अमानत समझकर राज ही रखना। उसे खुदा हाफिज कहते हुए ज़ीशान की आंखें नम हो गई थीं, और शायद उस जिनजात की भी। वो उन खंडरात से लौट आया। सबसे पहले उसने तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट की और सबको यही कहा कि खंडरात में कुछ नहीं, सब वहम है, क्योंकि खंडरात का राज उसके दोस्त की अमानत था और वो इस अमानत में खियानत नहीं कर सकता था। दोस्तों, ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए जिन्नात की दास्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।